اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرشان کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے۔ قیامت کے دن 3 طرح کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ ان میں پہلا وہ شخص نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ! کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ذہنی الجھنوں کو دور کر دینا، دنیاوی پریشانی ہو یا دینی طور پر کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا اور اسے اس پریشانی سے نجات دے دینا، یقیناً بہت ثواب کا کام ہے۔ اور اس طرح کے مواقع بہت عام ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو لوگوں کو خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور دوسری بات سنت کو زندہ کرنا، اور تیسری بات کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ یہ تینوں وہ اعمال ہیں کہ اللہ ان کی بدولت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسہ کے ناظرین، انسان اللہ کا دوست اور اللہ کا پیارا اس وقت بنتا ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور جس آدمی کو، جس شخصیت کو، ذات کو اللہ اپنا ولی بنا لے اور اپنا محبوب بندہ بنا لے، تو ان محبوب بندوں سے جب عام لوگوں کے تعلقات، نسبتیں، عقیدتیں اگر مضبوط ہو جائیں تو ان بزرگ ہستیوں کا فیضان عام لوگوں کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، جو اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں اور جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، پھر عام عوام کے لیے انہیں ایسا رہنما منتخب کر لیا جاتا ہے اور ان کی قبولیت کو اللہ زمین کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے بندے جن سے رب بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کا پیار، ان کی قبولیت یہ زمین کے اندر پھیلا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دل اللہ کے اس ولی کی طرف راغب رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں وہ محبت اور پیار داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر سنیں گے وہ سادات میں سے، قادری سلسلے کے پیشواؤں میں سے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے، میری مراد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کا عرس مبارک رجب المرجب کے مہینے میں منایا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کے عبادات سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں بھی
بزرگوں کی سیرت سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ فرمایا مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر جب تک نہ چاہے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں، اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اہل بیت اطہار کی محبتیں، ان سے عقیدت اور ان کے ساتھ پیار کا رشتہ اور تعلق، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے لوگوں کو کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی معاوضے، کسی اجرت کا، یعنی تبلیغ دین کا جو فریضہ تم تک پہنچایا ہے اور میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی، اس راہ راست پر آئے، اسلام کا نور نصیب ہوا اور کفر کی تاریکیاں دور ہوئیں، تو اس پر کچھ افراد بارگاہ رسالت میں تحفے تحائف لے کر آئے، اس وجہ سے کہ آپ کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ نور اور ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، تو آپ یہ اس کا تحفہ قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تو یہی تھی کہ آپ تحفہ قبول فرماتے تھے، اور تحفہ دینا، تحفہ لینا، اس کی آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ اس سے دلوں میں محبت بیٹھے گی، تم ہدیہ دیا کرو، لیا کرو۔ لیکن یہاں پر جب ایسا کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پھر آپ نے وہ تحفہ قبول نہیں کیا، وہ تحفہ نہیں لیا، اور یہ آیت مبارکہ اللہ کا فرمان انہیں سنایا کہ میں تم سے کوئی اجرت، معاوضہ طلب اس بات پر نہیں کرتا، مگر ایک چیز کا سوال فرمایا، کس کا؟ الا المودۃ فی القربى، اپنی قرابت داروں کے ساتھ محبت، مودت کے رشتے کا سوال کرتا ہوں، تمہارے دلوں میں ان کی محبت ہو، ان سے پیار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، جو ان کو مضبوطی سے تھامے گا ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ فرما دیا کہ تم اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اور دوسری فرمایا میری عطرت، میری آل۔ یہ دو چیزیں کہ جن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کبھی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کی محبت اور بھی مطلوب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بھی تین چیزوں کی تعلیم دو، سکھاؤ انہیں، اور ان میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی حب محمد، یعنی میری محبت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی حب آل محمد، آل محمد کی محبت بچوں کو سکھاؤ، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت انہیں سکھاؤ۔ قرآن کی تلاوت تیسرے نمبر پر ذکر فرمائی ہے۔ پہلے دو چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی بھی محبت، یہ مطلوب ہے اور مقصود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت سے کہ اس امت کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کی ان کا احترام ہو اور ان کی محبتیں ان میں داخل ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے
یوم عرس کے سلسلے میں الحمدللہ اہل سنت اہتمام کرتے ہیں اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں ایصال ثواب کے تحفے بھیجتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ 17 ربیع الاول شریف اور 83 ہجری 83 یہ ہجری میں آپ پیر کے دن مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، لقب کے اعتبار سے صادق یہ ان کا مشہور ہوا اور اسی لقب سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ جن کا نام سیدتنا ام فروہ، یہ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پڑ پوتی تھیں، یہ ان کی پڑ پوتی تھیں، اور والد آپ کے یہ امام باقر جو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یوں والدہ کی طرف سے امام جعفر صادق یہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف ان کا نسب والدہ کی طرف سے، اور والد کی طرف سے یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف، یعنی آپ والدہ کے اعتبار سے صدیقی ہیں اور والد کے اعتبار سے علوی فاطمی کہلائے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ اکرام کی آپس کی بھی بہت گہری محبت اور گہرے تعلقات تھے، اور اپنے بچوں کے نام وہ دوسروں کے یعنی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی آگے رکھتے، اور پھر ان بچوں کی آپس میں شادیاں بھی کرتے اور نکاح بھی ہوئے۔ اور یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ کتنے صحابہ کرام بالخصوص حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تینوں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی آپس میں اولادوں کے نکاحوں کے یہ سلسلے اور ان کے ذکر کتابوں میں موجود ہیں، جس سے پتہ چلا کہ ان کی آپس کی بھی بڑی گہری محبت ہے اور گہرا تعلق ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں انہیں کہا گیا کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑی شدت والے ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بڑا ان کا پیار کا رشتہ ہے، بڑی محبتوں اور عقیدتوں کا ان کا رشتہ ہے۔ تو ان میں آپس کے اندر نکاح اور شادیوں کے بھی سلسلے ان کے بچوں کے ہاں ہوئے، اور یہ پیار اور محبت کے رشتے کی ایک بین دلیل ہے۔ منشن کے ناظرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، اور کیوں نہ ہو، آپ جب ان کی اولاد میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، ان کی اولاد میں سے ہیں، تو علم کا ایک گہرا تعلق ان کے بچوں سے اور ان کی اولاد میں یہ سلسلہ رہا ہے۔ تو بڑے بڑے اکابرین نے ان سے باقاعدہ درس حاصل کیا، ان سے پڑھا، اور ان میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آج ہم ان کے احسانات کی بدولت یہ حنفیت قائم گئے اور کروڑوں لوگ فقہ حنفی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں رہے، اور پھر خود آپ یہ فرماتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگوں کی عاجزی کا بھی ایک انداز ہوتا تھا
کہ دوسرے بزرگوں سے جو انہیں فیضان ملا اور ان کی اہمیت اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے یہ اس انداز سے انہیں بیان کرتے تھے، اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر چلا کیا اور حاضر رہے، لیکن جب جانے لگے تو آپ کی طرف منسوب وہ شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ فرما کر گئے کہ یہ داتا وہ ہستی ہیں کہ ہر ایک کو عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے ایسے مظہر بنے ہوئے ہیں کہ ان کے یہاں خزانوں میں کمی نہیں آتی، بٹتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سارا پیر کامل، کوئی عام اور ناقص آدمی آتا ہے تو داتا ان کے لیے پیر کامل ہیں، وہ کامل آرا رہنما، اور اگر کوئی کامل بھی آتا ہے تو داتا ان کے لیے رہنما بن جاتے ہیں۔ یعنی کوئی شیخ، کوئی طریقت کی ان منزلوں کو طے کیا ہوا اگر کوئی ایسا بھی آتا ہے تو داتا اس کو بھی فیضان عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا ایک انداز ہوتا ہے الحمدللہ، اور انہوں نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ وہ دوسرے بھی بزرگوں کا ادب ہی بجا لاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی با ادب رکھے، اور بے ادبی اور بے ادبوں کی صحبت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس سیدنا امام اعظم اتنا طویل عرصہ، یعنی 2 سال کا یہ عرصہ آپ کے پاس رہے، اور ایک واقعہ بھی اسی اعتبار سے ہم سنتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نعمان۔ کہا کیا آپ نے اپنے سر کو ناپا ہے؟ تو عرض کی کہ میں اپنے سر کو کیسے ناپ سکتا ہوں؟ پوچھا کیا تم آنکھوں کی نمکینی کو اور کانوں کی کڑواہٹ کو اور نتنوں کی حرارت کو جانتے ہو؟ یہ سوال کیا۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا وہ کلمہ جانتے ہو جس کا اول کفر اور آخر ایمان ہو؟ آخری حصہ اس کا۔ تو سیدنا ابن ابو لیلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی اے رسول اللہ کے شہزادے بیٹے، یہ جن چیزوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں یہ ہمیں بتا ہی دینا، آپ ارشاد ہی فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے دادا یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل اور احسان سے یہ نمکینی ابن آدم کی آنکھوں میں رکھی ہے، نمکینی ابن آدم کی آنکھوں میں رکھی ہے، کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کیسی کیسی چیزیں، کیسی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ جن کی طرف بعض اوقات ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، لیکن رب کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ آنکھوں کے اندر نمکینی اس وجہ سے ہے، اگر نہ ہوتے تو یہ چربی پگھل جاتی۔ پھر فرمایا ابن آدم پر فضل و احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ کانوں کے اندر کڑواہٹ رکھی ہے، اور کانوں کے اندر کڑواہٹ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے کانوں کے اندر گھس کر دماغ تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب کوئی کیڑا وہ کڑواہٹ کو سونگھتا ہے، چکھتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ پاک کا ہی فضل ہے
کہ رب تعالی نے اپنی رحمت سے حرارت ابن آدم کی نتنوں میں رکھی ہے، یعنی ناک میں، اور وہ اس کی بو سونگھتا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کہا اس کا دماغ یہ بدبودار ہو جاتا، اور یہ سونگھنے کی قوت یہ ناک کے اندر رکھی ہے۔ قربان جائیں اللہ کی ان نعمتوں پر۔ بعض اوقات بظاہر وہ چیز ہمیں دوسرے اعتبار سے ایک گھن والی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن رب کی اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مشیتیں ہیں، وہ بعض اوقات ہم نہیں جانتے۔ کانوں کی میل کو ہی لے لیجئے یا کان کے اندر کی اس اندرونی معاملات کو لے لیجئے، لیکن یہ کرواہٹ یہ کس وجہ سے کہ کیڑے مکوڑوں سے انسان کے بدن کے اور اس کے دماغ کا تحفظ رہے۔ سونگتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ علماء نے لکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بڑی حکمتیں ہیں، اور سنتوں کی حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا پانی، دیکھیے اگر ہم وضو کرنے جاتے ہیں نا تو پانی کے 3 اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ پانی کا اپنا ایک رنگ، پانی کیسا ہے اس کا بسا اوقات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات پینے سے، اس کو جب ہم پیتے ہیں یا منہ میں لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ یہ ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اچھا، پانی بدبودار ہے یا کیسا ہے، یہ جب اس کو سونگھتے ہیں یا ناک میں پانی جب داخل کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے، یعنی آدمی پانی لیتا ہے اس سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ پانی ہاتھ دھوئے اس نے۔ اچھا، اب اس نے چلو میں پانی لیا کلی کرنے کے لیے، تو اس ضمن میں وہ دیکھتا بھی ہے۔ اچھا، کلی کرتا ہے تو اسے اس کا ٹیسٹ، ذائقہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور آگے کہ اس کو کلی کے بعد پھر ناک میں پانی داخل کرنا ہے اور ناک میں پانی جو چڑھاتے ہیں، تو یہ چیزیں سنت میں سے، یعنی سنت کے اندر عظمت دیکھیے کہ آگے وضو کے جو اہم فرائض وہ آگے آ رہے ہیں۔ کون سے؟ 4 فرض، یعنی چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، سر کا مسا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ آگے ہیں۔ تو پانی کے تینوں اوصاف نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، یہ ہمیں پتہ چل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم جو فرائض ہیں اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو یہ کتنی اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، مہربانیاں ہیں لوگوں پر، کہ ہمارے اندر جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں، بعض کا توجہ بھی نہیں اس طرف ہوتی، لیکن اس میں بھی اللہ کی کئی حکمتیں وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مدرسین کے ناظرین، جہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عبادت گزار تھے، اور کیوں نہ ہو، جن کے دادا زین العابدین کہلائیں، جن کو لقب سجاد کا ملے، اور خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کی عبادتوں کی شہرتیں ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نماز پڑھیں اور پوری رات عبادت کریں اور پھر بھی طلب رہ جائے کہ کاش ایک رات تو اتنی طویل ہو جائے کہ فاطمہ جی بھر کے سجدے کر لیں، جی بھر کے عبادت کر لیں۔ آپ بھی بہت عبادت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 کام مسلسل کرتے ہوئے دیکھا، یعنی ان 3 میں سے کسی کام کے اندر آپ مصروف ہوتے۔ پہلا کام فرمایا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرا کام تلاوت میں مشغول رہتے، اور تیسرا کام روزہ دار ہوتے۔ یعنی ان 3 میں سے کسی ایک کام کے اندر آپ کو ضرور مشغول دیکھا ہے۔ روزے بھی رکھنے والے، اور جب اس طرح روزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو مراد نفلی طور پر روزے رکھنے والے، جی ہاں نفلی طور پر، اور قیامت کے دن اللہ انہیں بہت انعامات عطا فرمائے گا۔
حدیثوں میں ارشاد فرمایا لوگ حساب کتاب کی مشقتوں میں ہوں گے اور قیامت کے دن روزے داروں کے لیے دسترخوان بچھا جائیں گے، وہ جنتی پھل کھائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا، آج تمہارے لیے یہ انعامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کو دسترخوان پر یہ چیزیں عطا فرمائی جائیں گی۔ رجب المرجب کا مہینہ برکتوں والا، اور پھر ساتھ ساتھ شعبان المعظم، کوشش کر کے مدنی چینل کے ناظرین ان دنوں میں اور ان مہینوں میں نفلی طور پر بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان مہینوں اور دنوں کی برکتیں کما حق ہو نصیب ہو۔ تلاوت کلام پاک یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں تھا، کثرت سے قرآن پڑھتے، اور ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو اپنے اندر نافذ کریں۔ قرآن پاک کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس بندے کو قرآن کی تلاوت میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھے، جی ہاں حدیث قدسی ہے، قرآن کی تلاوت جس شخص کو میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھے، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اسے بن مانگے عطا فرماؤں گا۔ بن مانگے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا جو شخص قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے مسلمانوں میں بڑی کمی ہے، کمزوری ہے، اور قرآن سے یہ تعلق گویا کہ ہمارا بہت ضعیف ہو چکا ہے، کمزور ہے۔ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کھول کر دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ عظمتوں والی کتاب جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو با طہارت با وضو چھونا بھی عبادت، اور جس کو پڑھیں تو پھر پڑھنے پر تو نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب، اور وہ افراد جن کو قرآن پڑھنے میں مشکل آتی ہو، وہ قرآن پاک اٹک اٹک کر، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکے ہوتے ہیں، ایسے خوش نصیب وہ بھی ہیں، اللہ کے اتنی کرم نوازیاں فرمائے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اسے ڈبل اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہمیں حاجت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کو تھام لیں گے۔ ابتداءً میں نے حدیث پاک جو عرض کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بھاری چیزیں ثقلین تمہارے درمیان وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسری میری آل میری اطرت۔ اور ہم جب ان اہل بیت طہار کی سیرت کو پڑھیں یا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو ہم پڑھیں تو قرآن بہت پڑھنے والے تھے، قرآن کی بہت تلاوت کرنے والے، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ آخری وقت تک، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے بھی قرآن پاک پر گرے، یعنی اس ٹائم بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ خود سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے بارے میں آتا ہے گھوڑے پر جب بیٹھتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو دوسری رکاب میں پہنچنے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید بھی ہو گئے اور ان کا سر نیزے پر ہے، لیکن قرآن سے تعلق ایسا مضبوط ہے، جسم سے سر مبارک جدا ہو چکا ہے، اور ان ظالموں نے سر کو نیزے پر جب چڑھایا تو اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ تو قرآن کا فیضان انہیں ضرور ملتا ہے جو قرآن کو کما حق ہو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے اپنا دل لگاتے ہیں۔ اس قرآن میں دل لگانے میں اللہ ہماری حاجتوں کو بن مانگے پورا فرمائے گا۔ اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا ہے کہ رب جیسا اس سے کلام فرما رہا ہے۔ تو قرآن سے اپنے
تعلق کو بڑا مضبوط بنانے کی حاجت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے زندگی گزارتے رہے، اور پھر 148 ہجری میں اور مشہور قول کے مطابق 15 رجب المرجم میں آپ کو کسی نے زہر دیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور مرتبہ شہادت پر آپ پہنچے۔ اللہ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی اس اعتبار سے عطا فرمایا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں ان کے والد محترم امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلوؤں میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے ہمیں سچی پکی محبتیں اور پیار عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا